السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 3 کھجوریں اور پانی آپ کے روزے کی برکت کو دگنا کیوں کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ افطار میں تلی ہوئی چیزوں کی بجائے سنت کے مطابق سخت بخش غذائیں اپنا کر اپنے جسم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کھولنے کا وہ سنتی طریقہ جو 90% لوگ نہیں جانتے، ماڈرن سائنس کی روشنی میں افطار کی بہترین غذائیں، وہ دعائیں جو افطار کے وقت آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گی، افطار بانٹنے سے ملنے والی وہ برکات جو آپ کو حیران کر دیں گی، اور بہت کچھ۔ یہ ویڈیو آپ کے رمضان کو تبدیل کر دے گی، اسے آخری سیکنڈ تک دیکھیں۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں ہمیں رب کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا موقع دیتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ افطار کا وقت بھی انہی مقدس لمحات میں سے ایک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مگر افسوس، آج ہم میں سے اکثر سنتیں بھول کر افطار کو صرف کھانے پینے کی محفل سمجھنے لگے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سنت کے مطابق افطار آپ کے روزے کی قبولیت اور برکت کو بڑھا سکتا ہے، ساتھ ہی ماڈرن نیوٹریشن کے اصولوں پر مبنی صحت بخش افطار کیسے تیار کیا جائے۔ تو چلیے اس روحانی اور علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کرنے کا سنتی طریقہ۔ آئیے سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیسے کھولتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں 3 اہم نکات۔ کھجور یا پانی سے افطار۔ حدیث میں ہے، تم میں سے جب کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کریں، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ سائنسی وضاحت میں کھجور میں فرکٹوز اور گلوکوز ہوتے ہیں جو فوری توانائی دیتے ہیں۔ پانی ہائیڈریشن کو بحال کرتا ہے اور معدے کو تیار کرتا ہے۔ نمبر 2، افطار میں تاخیر نہ کریں۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کہ افطار کا ٹائم ہو تو افطاری میں تاخیر نہ کریں۔ حدیث میں ہے، لوگ ہمیشہ خیریت میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہوئے دعا اور ذکر میں مصروف رہیں۔ سادہ اور ہلکا افطار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ اور ہلکی غذائیں استعمال کیں۔ ان کا ماننا تھا کہ افطار میں بھاری اور زیادہ مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہضم آسان رہے اور برکتیں بھی نازل ہوں۔ کچھ عام غلطیاں اور اصلاح۔ پانی کے ساتھ کھجور کھانا۔ سائنسی طور پر پانی کے ساتھ کھجور کھانے سے گیس ہو سکتی ہے۔ افطار میں پہلے کھجور کھائیں پھر پانی پئیں۔ زیادہ کھانا۔ حدیث میں ہے کہ انسان کا بدترین وہ پیٹ ہے جو صرف کھانے سے بھرا ہو۔ کچھ سنتی پریکٹس۔ 3 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پئیں، اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں اور اس کے کوئی 1-آدھے گھنٹے بعد ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ صحت بخش غذائیں۔ سنت کے مطابق افطار میں کیا کھائیں؟ افطار کے وقت استعمال ہونے والی غذائیں ہماری صحت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق افطار میں درج ذیل غذاؤں کو شامل کیا جاتا تھا۔ کھجور نہ صرف فوری توانائی کا باعث بنتی ہے بلکہ فائبر، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں جو روزے کے بعد جسم کو متوازن بناتی ہیں۔ پانی اور ہلکے مشروبات۔ افطار کے ساتھ پانی یا ہلکے مشروبات جیسے کہ ناریل کا پانی یا لیمو پانی شامل کریں۔ یہ نہ صرف جسم کو ریفریش کرتے ہیں بلکہ ہاضمہ کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ہلکا سوپ اور سلاد۔ دن بھر کے روزے کے بعد ہلکا سوپ یعنی کہ چکن یا سبزیوں کا سوپ اور تازہ سلاد لینے سے جسم میں نمی برقرار رہتی ہے اور معدے پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا۔
پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء۔ اگر آپ افطار میں مزید غذائیت چاہتے ہیں تو گرلڈ چکن، مچھلی یا دالیں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ غذائیں آپ کے پٹھوں کی مرمت اور صحت مند رہنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ افطار سے پہلے اور بعد کی دعائیں۔ افطار کا لمحہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ افطار سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی دعائیں دل کو سکون بخشتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ افطار سے پہلے دعا۔ افطار شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اس دعا میں روزہ رکھنے، ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا اظہار ہوتا ہے۔ افطار کے بعد دعا۔ افطار مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کھانا اور پینا عطا کیا اور ہمیں ایمان پر ایماندار بنایا۔ افطار بانٹنے کی فضیلت اور برکت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افطار کروانے والا روزہ دار کے برابر ثواب پاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ دار کو بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے۔ غریبوں کی مدد۔ رمضان میں صدقہ دینے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ خاندانی رشتے۔ اکٹھے بیٹھ کر افطار کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ مسجد میں اجتماعی افطار سے بھائی چارہ میں مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اس رمضان میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن غریبوں کو افطار کروائیں۔ اپنے دفتر یا محلے میں اجتماعی افطار کا اہتمام کریں۔ بچوں کو افطار بانٹنا سکھائیں تاکہ وہ بچپن سے ہی سنتوں سے واقف ہوں۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان آپ کی زندگی کا بہترین رمضان بنے تو سبسکرائب بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیو سے فوری طور پر واقف ہو سکیں۔ شیئر بٹن پر کلک کر کے اپنے پیاروں کو یہ ویڈیو بھیجیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ کمنٹس میں لکھیں: اللہ مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے الوداع۔